جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈ نیوز، میں ہوں راؤ عمر دراز۔ ہمارا پروگرام شان رمضان۔ ناظرین، عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت، اور اگر بیوی ہے تو شوہر کے نصف ایمان کی وارث، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت۔ ناظرین، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں۔ اس باپ کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین ہیں، اس شوہر کے لیے نصف ایمان جو خود کامل ایمان ہیں، اور آپ کے قدموں میں ان بیٹوں کے لیے جنت جو خود جنت کے سردار ہیں۔ تو ناظرین، آج ہمارا موضوع جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہے، اور اس کے اوپر ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں گے مفتی محمد طاہر الباروی صاحب۔ آج یہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارا سیکنڈ پروگرام شان رمضان کے حوالے سے، تو ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں سب سے پہلے لیڈ نیوز کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم موضوع پر دعوت دی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس اہم موضوع کے توسل سے آپ کی کاوش کو، آپ کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، قرآن پاک میں ذکر آیا ہے ایک جگہ کہ اہل بیت سے مودت کریں، محبت کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام، میں نے تمہیں دین کی تبلیغ کی، میں نے تمہیں اسلام کی تبلیغ کی، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، بے نمازی تھے نمازی بنایا، بے حاجی تھے حاجی بنایا، بے غازی تھے غازی بنایا۔ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میری اہل بیت سے مودت کرو۔ اب علماء کرام جو ہیں، مفسرین کرام، وہ اس کی تفسیر میں یوں بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں محبت اور مودت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جہاں اللہ کے رسول نے اصحاب کا ذکر کیا، فرمایا ان سے محبت کرو، لیکن جب باری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی آئی تو حضور نے فرمایا میری اہل بیت سے مودت کرو۔ علماء فرماتے ہیں اس کی تفسیر یوں ہے کہ مودت اس رشتے کو کہتے ہیں جو اتنا مضبوط ہے جس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہو۔ جیسا کہ میں مثال دے کر یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو واضح سمجھ آ جائے۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی تو پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی، لیکن مودت اس رشتے کو کہتے ہیں جس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہو۔ اسی طرح حضور فرماتے میری اہل بیت اطہار سے محبت نہیں، میری اہل بیت سے مودت کرنی ہے۔ اور اس کی بعض مفسرین کرام بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ محبت کا نہیں مودت کا ہے، یعنی مودت اس رشتے کو کہتے ہیں جو بہت مضبوط ہے، کسی کے توڑنے سے نہیں ٹوٹتا، اور کمزور اتنا ہے کہ آپ کے توڑنے سے فوراً ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ میاں بیوی کا رشتہ۔ اب مضبوط اتنا ہے کہ کوئی بھی کسی کی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا پھرتا رہے، طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن خود کا خاوند بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دے تو اس سے جو ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا میری آل سے محبت نہیں کرنی بلکہ میری اہل بیت اطہار سے مودت کرنی ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، میرا دوسرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ سید کسے کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ جی، سید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو آل اولاد ہے ان کو ہم سید کہتے ہیں، لیکن حضرت نے اپنی زندگی حیات میں 3 ہستیوں کے لیے لفظ سید استعمال فرمایا۔ ایک خود کے لیے، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں پوری کائنات میں ابن آدم میں جو ہے وہ تمام کائنات کا سردار ہوں، مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ صالحہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل جنہ، میری بیٹی جو ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تیسرا، آپ نے انہی کے صاحبزادے امام حسنین کریمین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا سید الشباب اہل جنہ، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کے جو شہزادے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، اور پھر آپ کو جو ہے وہ زہرا کیوں کہا جاتا ہے، اور زہرا کے ساتھ ساتھ آپ کو بطول کیوں کہا جاتا ہے؟
یہ بہت اچھا سوال ہے۔ آج بہت ساری مائیں بیٹیاں جو ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام کی نسبت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کے نام جو ہے وہ فاطمہ بھی رکھتے ہیں، زہرا بھی رکھتے ہیں، بطول بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ اس چیز سے محروم ہیں، انہیں اس معنی کے بارے میں علم نہیں کہ حضور نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا۔ اس کے چند جواب ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ خود ہی اللہ کے رسول رحمت کائنات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوال ہوا، انہوں نے خود ہی جواب دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آقا آپ نے اپنی صاحبزادی لخت جگر نور نظر کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے نہیں، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ آپ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد سے محبت کرے گا اللہ پاک اس پر اور اس کی آل پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اور بعض علماء کرام اس کی گہرائی میں جا کر یوں جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں فاطمہ فتم سے ہے، اور فتم کا معنی ہے الگ ہو جانا، دور ہو جانا۔ تو سائل سوال کرتا ہے بھئی الگ ہو جانا، دور ہو جانا اس کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے بھی فاطمہ سے محبت کی، اس کی آل سے محبت کی، اللہ پاک نے اسے دوزخ کی آگ سے الگ اور دور فرما دیا۔ اور بعض علماء کرام نے اس کا بہت ہی پیارا معنی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل عرب میں، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں جب 2 سال بچے کی مدت ہو جاتی ہے تو ماں جو ہے وہ دودھ چھڑا دیتی ہے، اور ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں کہ اس ماں نے اپنے بچے کا دودھ چھڑا دیا ہے۔ لیکن اہل عرب میں جب کوئی بچہ روتا تھا تو کوئی عورت اسے کہتی تھی بھئی اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، تو وہ جواباً کہتی تھی الفتم الصبی، میں نے اپنے بچے کا دودھ چھڑوا دیا، یعنی اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور کروا دیا ہے۔ تو سائل کہتا ہے کہ فتم الصبی کا معنی ہے بچے کو اپنے آپ سے دور کرنا۔ یہ فاطمہ نام کیوں رکھا؟ وہ کہتے ہیں جو فاطمہ اور فاطمہ کی آل سے محبت کرتا رہے گا اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور فرماتا رہے گا۔ اچھا، پھر نام آپ کا فاطمہ ہے، اور آپ کو زہرا بھی کہتے ہیں اور آپ کو بی بی بطول بھی کہتے ہیں۔ اور زہرا کے بارے میں بعض علماء فرماتے زہرا یہ زہرہ ستارے سے ہے جو تیسرے آسمان پہ چمکتا ہے، اور بعض کہتے ہیں زہرا یہ اس ستارے کو کہتے ہیں یا اس چاند کو کہتے ہیں، اور چاند کو بھی کہتے ہیں اور چمکتے ہوئے سورج کو بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کو زہرا اس لیے کہا گیا کہ اللہ پاک نے آپ کو 2 بیٹے دیے، ایک کا نام امام حسن اور دوسرے کا نام امام حسین۔ فرمایا حسن آسمان کا چاند ہوگا، حسین آسمان کا چمکتا ہوا سورج ہوگا۔ اور مفتی صاحب اس میں رہنمائی تھوڑی اور مزید فرمائیے گا، جس طرح ابھی آپ نے امام حسن حسین کا ذکر کیا، اس سے پہلے کبھی نام سامنے آئے اس دنیا میں؟ نہیں، ایسے نام جو ہیں تاریخ میں پہلے کسی نے امام حسن اور حسین نام یہ صرف انہی ذات کے لیے خاص تھے، اس سے پہلے نہ کسی نبی نے رکھے، نہ نبی کی آل اولاد نے رکھے۔ یہ خاص جو ہے فضیلت امام حسنین کریمین کے نام ہے، اور یہ جنت سے نام لائے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ اور ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، آپ کو بطول بھی کہتے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں معاشرے میں اکثر جو ہے بیٹیوں کا نام بطول ہے، اور بطول قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، یعنی بطول اسے کہتے ہیں جو دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے دربار میں سر بسجود رہے۔ اب دیکھیں جس کو بھی کوئی ٹائٹل یا کوئی لقب ملتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب اس کی وجہ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رات کو سجدہ کرتی اور صبح سورج نکل آتا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے، میں تیری عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ تو آپ کی اتنی عبادت اور ریاضت کو دیکھ کر آپ کو یہ لقب ملا، حضرت فاطمہ الزہرا بی بی بطول سلام اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے عمر بھائی۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ مسلمان بھی ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، انہیں یہ علم ہی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہیں کتنی بیٹیاں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں سیدہ زہرا پاک ہی حضور کی بیٹیاں ہیں، باقی تو حضور کی کوئی بیٹی نہیں، جبکہ احادیث میں ہے کہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ اور یہاں میں یہ جملہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ بیٹی کی پیدائش پر جو ہے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر بیٹی جو ہے باپ کے لیے بوجھ ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی میرے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ اور کسی بزرگ کا فقیر کا جملہ تھا، وہ کہتا ہے جو بندہ خدا پہ راضی ہو جائے نا
نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاں بیٹا عطا فرماتا ہے، اور جس پر خدا راضی ہو جائے اللہ پاک اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک ہمارے نبی پر کتنا راضی تھا کہ اللہ پاک نے میرے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک صاحبزادی کا نام حضرت رقیہ ہے، دوسری کا نام حضرت زینب ہے، تیسری کا نام حضرت کلثوم ہے، اور چوتھی اور آخری صاحبزادی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ماشاءاللہ 4 صاحبزادیاں تھیں، لیکن ان صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کی ہی شان کیوں ہے؟ دیکھیں یہ سوال اگر کیا جائے تو اس کے بہت سارے جواب ہیں۔ اب دیکھا جائے تو 11 مہینے ہیں، لیکن اللہ پاک نے رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آسمان بنانے والا اللہ ہے، چاند بنانے والا اللہ ہے، ستارے بنانے والا اللہ ہے، اور چاند کو اللہ پاک نے ستاروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے جو ہیں 12 صاحبزادے تھے، یوسف علیہ السلام کو تمام جو بھائیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضور کی 11 ازواج مطہرات تھی، حضرت عائشہ کو تمام بیویوں پر، اور بعض کہتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو تمام بیویوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی شان ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے۔ لیکن ہمارے جو ائمہ کرام ہیں انہوں نے جو جواب دیا بڑے پیارے جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے علم کے مطابق اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجوہات یہ ہے کہ وہ گھر میں چھوٹی تھی، اور چھوٹی جو ہے وہ گھر میں چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ ویسے بھی ماں باپ کی لاڈلی ہوتی ہے، ماں باپ کی جو ہے من پسند ہوتی ہے، ایک وجہ۔ اور بعض علماء کرام اس سے بھی پیارا جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بول چال چلن میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھی، اور نبی پاک کی مشابہت کو دیکھ کر آپ کو تمام بیٹیوں پر فضیلت دی گئی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں فضیلتیں دینے والے؟ آؤ نبی سے پوچھ لیتے ہیں۔ نبی سے پوچھا کہ آقا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ۔ عرض کی اللہ کے رسول مردوں میں سے کون ہے؟ آپ نے فرمایا زوجیہ، ان کے خاوند یعنی مولا علی مرتضیٰ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لباس کیسا تھا؟ جی بہت اہم سوال ہے کہ آج کل کا جو معاشرہ ہمارا جا رہا ہے، جدید معاشرہ، کہ لوگ ایسے لوگوں کو جو ہے ہماری مائیں بیٹیاں فالو کر رہی ہیں جو فلم سٹار ہیں یا وہ ایکٹر وغیرہ ہیں، اور وہ فاحشانہ لباس وغیرہ پہن رہی ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کہ بی بی بطول سلام اللہ علیہ کا لباس کیسا تھا۔ آپ کے لباس کے بارے میں آتا ہے ابو جہل ایک دن حضور کے دربار میں آیا اور اس نے عرض کی اللہ کے رسول میرے گھر میں شادی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو بھیجنا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اس نے اس لیے نہیں بلایا بلکہ زہرا پاک کو اس لیے بلایا، وہ جانتا تھا کہ ان کے پاس ایک جوڑا ہے، اور وہ جوڑا جب پہن کے آئیں گے ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر جو ہے شادیاں ہوتی ہیں وہاں عمراء کی بچیاں موجود ہوتی ہیں، تو غریب کی بچی جب جاتی ہے اس کا دل بڑا دکھتا ہے، وہ بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا بابا میں چلی تو جاؤں گی، میرے پاس ایک ہی کرتا ہے جس کو 18 پیوند لگے۔ اب دیکھیں 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نبی کی بیٹی ہے اور ایک جوڑا ہے اور اس کو بھی 18 پیوند لگے ہوئے ہیں، تو اے ابا حضور جب میں جاؤں گی وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ آپ نے فرمایا سیدہ من تواضع للہ رفع اللہ بہ، جو عاجزی انکساری کرتا ہے اللہ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا جان کو بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا ابا حضور میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی بلکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب میں جاؤں گی وہ دین اسلام کا مذاق اڑائیں گے۔ کہتے ہیں فاطمہ الزہرا کا یہ کہنا تھا، اللہ پاک نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جنت سے ایک جوڑا لے کر آئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جب وہ پہن کے گئی، آپ کے لباس اور آپ کے چال چلن کو دیکھ کر کفار کی 70 عورتیں آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی۔ اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، وہ آپ نے اس پہ توجہ کرنی ہے، اور ہمارے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی توجہ فرمائیں گے کہ جیسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا گھر میں داخل ہوئی اور وہ کفار کی عورتیں کھڑی ہوئی استقبال کیا، انہوں نے پہلا سوال یہ کیا فاطمہ الزہرا من اینا، یہ لباس آپ نے کہاں سے لیا؟ اب جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں لباس لے کر آنے والا جبریل تھا، بھیجنے والا رب تھا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا لی ابی کا، یہ میرے باپ نے دیا ہے۔ تو آپ کے لباس کو دیکھ کر چال چلن کو دیکھ کر جو ہے وہ 70 عورتوں نے کلمہ پڑھا اور دین اسلام میں داخل ہو گئی۔ اور ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہاں کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ لباس بیچنے والا خدا ہے، لانے والا جبریل ہے، تو فاطمہ الزہرا نے یہ کیوں کہا کہ میرے باپ نے دیا؟ فرمایا بیٹی جیسی کیسی بھی ہو، بیٹی یہ نہیں چاہتی کہ کوئی میرے باپ کو کہے دیکھو 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی ہے، بیٹی کو ایک جوڑا نہیں لا کے دے سکتا۔ تو ملا تو نبی کے صدقے سے تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ میرے باپ نے میری طرف جو ہے وہ تحفہ بھیجا۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ تو ناظرین ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔
جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا، ایک روایت میں آتا ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراز تھیں. جی بالکل اسی طرح ہے، اور یہ اللہ کا نظام قدرت ہے کہ اکثر جو ہے بیٹے ماں کے ہمراز ہوتے ہیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کی ہمراز ہوتی ہیں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں باقاعدہ حدیث اس میں موجود ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے ان سے آہستہ سے گفتگو فرمائی، وہ رونے لگی. پھر اللہ کے رسول نے پھر گفتگو فرمائی، وہ مسکرانے لگی. جب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے نبی سے الگ ہوئی تو حضرت عائشہ نے پوچھا وہ کیا بات ہے جو اللہ کے نبی نے آپ کو بتلائی؟ آپ مسکرا پڑی، پھر رو پڑی. فرمایا یہ باپ اور بیٹی کے درمیان راز ہے، میں اپنے بابا کا راز کبھی بھی فاش نہیں کروں گی. لیکن جب نبی پاک کا وصال ہوا تو وصال کے بعد یہی سوال سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا. فرمایا نبی نے مجھے کہا کہ میرا اس سال وصال ہو جائے گا. تو میں اللہ کے رسول کے وصال کی خبر سن کر زاروں قطار رونے لگی. پھر جب حضور نے میرے آنسو دیکھے، جیسا کہ آج کا ایک نیک باپ اپنی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے، حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سیدہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ قیامت کے دن تو جنت میں جائے گی، لیکن اکیلی نہیں بلکہ جنتی عورتوں کے سردار بن کے خدا کی جنت میں جائے گی. ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب اس پہ بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے سے کبھی بھی کوئی سوالی، کوئی ساحل جو ہے وہ کبھی خالی نہیں گیا. جی یہ بھی ان کی ایک شان ہے، یہ فضیلت ہے اور ان کو ہی میسر ہے. یہ شان کسی اور کو نہیں کہ جو بھی نبی کے در پہ آیا، نبی کی آل کے در پہ آیا، وہ آج تک کبھی خالی نہیں گیا. سبحان. سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں یوں روایتیں ملتی ہیں کہ اولاً کوئی بندہ بھی کافر آتا، وہ اسلام قبول کرتا تو اس کے پاس اگر امامہ نہ ہوتا، حضور صحابہ سے کہتے اس کو امامہ دے دو. لباس نہ ہوتا، آپ فرماتے لباس دے دو. جوتے نہ ہوتے، یعنی جو چیز بھی اس کے ضرورت کی ہوتی تو آپ ایک اعلان فرماتے، اس کی ضرورت کی چیزیں پوری ہو جاتی. تو ایک مرتبہ ایک ایسے آدمی اس نے اسلام قبول کیا، اسے امامہ مل گیا، لباس مل گیا، جوتے مل گئے. جب کھانے کی باری ایک کون ہے اسے کھانا کھلانے والا، تو 1400 صحابہ کرام تھے، ان کی گردنیں جھک گئی. یعنی وہ دور ایسا تھا کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا. تو اللہ کے رسول نے سلمان فارسی کو کہا جاؤ میری ازواج کے پاس لے جاؤ. تو حضرت سلمان فارسی 11 ازواج مطہرات کے پاس گئے، دروازے پر دستک دی. ایک آواز آتی من دق الباب، کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول کا مہمان ہے. اندر سے آواز آتی ما منا الا الماء، ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. تو جب مہمان واپس جانے لگا کہا واپس نہ جاؤ، ابھی ایک دروازہ مدینہ طیبہ میں ایسا بھی ہے جہاں سے آج تک کوئی خائل جو ہے خالی نہیں گیا. مسلمان تو درکنار کی بات رہی، تو غیر مذہب والا وہ بھی اس در سے کبھی خالی نہیں گیا. پوچھا وہ دروازہ کس کا ہے؟ فرمایا وہ دروازہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے. اب سائل کو لے کر سلمان فارسی گئے، اندر سے آواز دی تو اندر سے وہی جواب آیا ما منا الا الماء، ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. تو پھر بھی انہوں نے اپنا سر سے یعنی چادر تطہیر ڈبٹا اتار کے دیوار سے پھینکا. فرمایا ہمارے در سے آج تک کوئی سائل خالی نہیں گیا، یہ یہودی کو دے دو اور اسے کہو غلہ دے دے، میں اس کو پیس کے جو ہے چکی میں پیس کے آٹا بناؤں گی، مہمان کی مہمان نوازی کروں گی. تو سلمان فارسی کہتے جب میں وہ دوپٹہ لے کر شموم یہودی کے پاس گیا، اس نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا یہ دوپٹہ کس کا ہے؟ میں نے کہا یہ فاطمہ الزہرا کا ہے. فرمایا فاطمہ کون؟ میں نے کہا نبی کی بیٹی ہے. کہا نبی بھی سچا، اس کی بیٹی بھی سچی. فوراً کلمہ پڑھ لیا. پوچھا وہ کیسے؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر الزمان نبی کی ایک نشانی یہ ہوگی، ایک بھوکا سائل اس کی بیٹی کے دروازے پہ جائے گا، وہ بیٹی جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا، جس کے بالوں کو نہ سورج اور چاند نے نہیں دیکھا، لیکن مہمان کی مہمان نوازی کی خاطر اپنا دوپٹہ بھی وہ دے دے گی. آپ بھی سچے ہو، آپ کا اسلام بھی سچا ہے، آپ کا دین بھی سچا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اچھا مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیے گا، جب آپ کا وصال ہوا تو کس طرح سے آپ کا وصال ہوا، اس پہ رہنمائی فرمائیے. علماء کرام نے جو ہے وہ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ
کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، جیسے کہ ہم ابتدا میں عرض کر چکے ہیں تمہید میں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت نہیں، میری اہل بیت سے مودت کرنی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا، ہم قرآن پر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن نبی کی آل نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو جیسے ہمیں کہا گیا کہ نبی کی آل سے مودت کرنی ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے باپ سے محبت نہیں مودت کرتی تھی۔ اور جیسے ہی نبی کا وصال ہوا، وصال کے بعد بیمار ہوئی، 6 ماہ تک زندہ رہی، 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اور آپ کے وصال کے بارے میں علماء یوں بھی لکھتے ہیں کہ ایک دن شور کی آواز آئی، آپ نے پوچھا محلے کے بچوں سے یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا ایک اونٹنی ہے، وہ باولی ہو چکی ہے، کبھی آپ کے دروازے پر آتی ہے، کبھی قبر نبی پر جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ جیسے ہی وہ سامنے آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ اونٹنی ہے جس پہ میرے نبی سواری فرماتے تھے۔ اللہ پاک نے اس اونٹنی کو زبان دی، اس نے کلام کیا، اس نے کہا یا فاطمہ بنت محمد انی ذاہب لابی کا، میں آپ کے بابا کے پاس جانے والی ہوں، حل لک حاجتک، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ۔ فرمایا میرے نبی سے کہنا کہ خواب میں مجھے اپنا دیدار کروائیں۔ اس رات سیدہ فاطمہ سوئیں، اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، اللہ کے نبی جنت میں ٹہر رہے تھے۔ تو سیدہ فرماتی میں نے یہ سوال کیا بابا جی کس کے انتظار میں؟ فرمایا بیٹی آپ کے انتظار میں، آج دنیا میں آپ مولا کائنات کی مہمان ہو، کل آپ میری مہمان بنو گے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا صبح بیدار ہوئیں، اور پھر دیکھے جسے علم بھی ہے کہ آج میرا وصال ہو جائے گا، آج میری دنیا میں آخری دن ہے، تو آج کے دور میں کوئی اور عورت ہوتی، کوئی بیٹی ہوتی تو وہ اس غم سے ہی فوت ہو جاتی، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کا حوصلہ اور صبر دیکھیے، انہوں نے گھر میں جھاڑو لگایا، پھر اپنے بچوں کے کپڑے دھوئے، پھر امام حسنین کریمین کو غسل دیا، مولا کائنات کو کھانا پکا کے دیا۔ پوچھا وجہ، مولا کائنات نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا نبی نے اشارہ دیا ہے کہ آج رات آپ میری مہمان بنو گی، اس لیے گھر کو جھاڑو دیا، شاید میرے بعد کوئی جھاڑو دینے والا نہ ہو۔ حسنین کریمین کو آخری غسل دیا، شاید میرے بعد ان کو غسل دینے والا نہیں۔ آپ کو کھانا دیا، اگر میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، یہ وہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے، میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو خدا را مجھے معاف فرما دینا۔ اللہ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب آخری کویسچن یہ کروں گا کہ آپ کی جو وصیت تھی، وصیت کے بارے میں جو ہے ہمیں روشنی ڈالیں۔ آپ کی جو آخری وصیت تھی وہ بڑی اہم وصیت ہے، اس کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ جس رات آپ کا وصال ہوا، آپ نے اسی رات خود غسل فرمایا، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے حضرت اسماء بنت امیس کو فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے غسل مت دینا، یہ میری وصیت ہے، میں نے غسل کر لیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی انسان مرتا ہے دوسرا بندہ اسے غسل دیتا ہی دیتا ہے، عورت ہے تو عورت غسل دے گی، مرد ہے تو مرد اس کو غسل دیں گے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے خود کیوں غسل کیا؟ وہ کہتے ہیں فاطمہ الزہرا کا پردہ اتنا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کوئی غیر محرم عورت کی نظر میرے جسم اثر پر پڑے۔ اور آپ کی دوسری اور اہم نصیحت یہ تھی، آپ نے فرمایا میرا جنازہ جو ہے وہ رات کے وقت اٹھایا جائے۔ تو آپ سے پوچھا گیا بی بی اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا رات کے وقت تاکہ پتہ نہ چلے کہ نبی کی بیٹی کے جنازے کا گزر ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی ساتھ وصیت فرمائی کہ جنازہ تم کس طرح اٹھاتے ہو اہل عرب کی عورتوں کا؟ وہ کہتے ہیں اہل عرب کی جو عورتیں ہیں وہ جنازے میں پالکی بناتے ہیں، یعنی اوپر جو ہے ٹہنیاں لگا کے، اوپر کپڑے وغیرہ سجا کے، تاکہ پتہ نہ چلے اندر عورت ہے مرد ہے، اس کا قد کتنا ہے، اس کی جو ہے وہ ہائٹ کتنی ہے، قد کتنا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے آخری وصیت یہ فرمائی، آپ نے فرمایا میرا جنازہ پالکی میں لے جانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ نبی کی بیٹی کا جو ہے وہ قد مبارک کتنا تھا۔ اور اگر پردے کی بات کی جائے، بہت ساری عورتیں بات نام تو لیتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کا، ان کی سیرت کا، لیکن ان کے نقش قدم پر نہیں چلتی۔ اگر پردے کی بات کی جائے، ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا گھر سے باہر نکلی، آگے آگے نبی ہیں اور پیچھے مولا علی مرتضیٰ ہیں، درمیان میں سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور جہاں سے نبی قدم اٹھاتے ہیں وہاں پہ سیدہ پاک قدم رکھتی ہے، اور جہاں سے سیدہ قدم اٹھاتی ہے وہاں پہ مولا مرتضیٰ قدم رکھتے ہیں۔ تو پوچھا بابا جانی یہ چلنے کا کیسا انداز ہے؟ فرمایا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں نبی کی بیٹیاں پردہ کیسے کرتی ہیں، تاکہ زمین دیکھے تو پاؤں مصطفیٰ کے نظر آئیں، آسمان دیکھے تو پاؤں مرتضیٰ کے نظر آئیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیسے ہوا،
اور ان کا جہیز کتنا تھا؟ جی عمر بھائی، بڑا ہی اہم سوال ہے یہ، معاشرے میں اس کے سوال کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے جواب کو سننے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے فیصلے تو عرش الہی پر ہو چکے تھے۔ بے شک۔ بات کی جائے زمین پر تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے مشورہ دیا مولا مرتضیٰ کو کہ آپ جائیں اور نبی پاک کی صاحبزادی جوان ہے، ان سے جو ہے وہ رشتہ مانگیں۔ تو مولا علی شیر خدا فرماتے میں کیسے اس نبی کا اس سے رشتہ مانگوں بیٹی کا جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں؟ فرمایا آپ جائیں تو صحیح۔ تو حضرت علی نبی کے دربار میں گئے، ابھی انہوں نے گفتگو نہ فرمائی، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا تم آج مانگنے آئے ہو، ابھی فاطمہ پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ پاک نے پہلے فیصلہ فرما دیا ہم آپ کو بیٹی عطا فرمائیں گے، نام فاطمہ ہوگا، اور ایک آپ کو صحابی عطا فرمائیں گے، نام علی ہوگا۔ دنیا میں زمین پر آپ ان کا نکاح پڑھانا، آسمان پہ عرش پہ جو ہے وہ خدا کے فرشتے ان کا جو ہے وہ نکاح فرمائیں گے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب نکاح ہوا، اب اللہ کے رسول گھر میں آئے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، 2 دن بعد کوئی رخصتی کرتا ہے، کوئی 3 دن بعد کرتا ہے، کوئی اس میں تاخیر بھی کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے، دیکھا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا گھر میں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ الزہرا آپ کا میں نے نکاح مولا کائنات سے فرما دیا، اب آج کے بعد آپ ان کی امانت ہو، آپ ان کے گھر تشریف لے جائیں۔ عرض کی ابا حضور ابھی جو ہے کچھ آٹا گوندا ہوا ہے، کچھ آٹا گوندنا ہے، وہ گوند کے جاؤں یا میں پہلے چلی جاؤں؟ فرمایا پہلے جاؤ۔ عرض کی ابا حضور کچھ ٹکیاں ابھی باقی ہیں، وہ لگا کے جاؤں یا پہلے مولا کائنات کے گھر جاؤں؟ آپ نے فرمایا پہلے جاؤ۔ عرض کی ابا حضور کچھ روٹیاں تندور میں جو ہیں وہ ابھی لگی ہوئی ہیں، ان کو اتار کے جاؤں یا پہلے حضرت علی کے گھر جاؤں؟ آپ نے فرمایا پہلے حضرت علی کے گھر میں جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول نے جو ہے بیویوں کو جو ہے وہ شوہر کی اہمیت بتائی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا فاطمہ الزہرا آپ جاؤ، آپ کی جگہ روٹیاں میں لگاتا ہوں۔ تو نبی پاک نے جتنی بھی روٹیاں لگائیں ان میں سے ایک بھی نہیں پکی۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ روٹیاں کیوں نہیں پک رہی؟ آپ نے فرمایا جس چیز کو میں نبی کا ہاتھ لگ جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی، یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو ہے جہیز ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہمارے اس ملک پاکستان میں بلکہ 80% مائیں بیٹیاں ایسی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو کنواری ہیں، جن کے رشتے تو آتے ہیں لیکن جہیز کی وجہ سے جو ہے وہ آج اپنے گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اور جہیز والے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں، ہم ختم شریف کرتے ہیں، ہم جلسے جلوس میں جاتے ہیں اور شعر و شاعری پڑھتے ہیں، لیکن جب بات آ جائے جہیز کی تو وہ ایسی ایسی پرچیاں بنا دیتے ہیں، ایسی ایسی آفریں کرتے ہیں جس کی وجہ سے 80% بیٹیاں جو ہیں وہ کنواری بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے سیدہ فاطمہ الزہرا ان کا جہیز دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا دیا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی ہوئی تو اللہ کے رسول نے ایک جو ہے نا مٹی کا لوٹا دیا انہیں، ایک تکیہ مبارک دیا، ایک جو اللہ کے رسول نے انہیں بستر دیا۔ اور ایک دن ایسا بھی روایت میں ملتا ہے کہ حضرت علی گھر میں تاخیر سے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا گھر کے صحن میں چکر لگا رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا مولا کائنات آج لیٹ آئے، خیریت سے تھے؟ فرمایا آج آپ کے ابا حضور نے اتنا طویل خطاب کیا، خطاب کی وجہ سے میں تاخیر ہو گئی۔ پوچھا اس خطاب میں کیا بیان کیا؟ فرمایا سلمان علیہ السلام کی بیٹی کے جہیز کا ذکر ہوا۔ پوچھا وہ کیا جہیز تھا؟ فرمایا سلمان علیہ السلام نے جب اپنی شہزادی کی رخصتی کی تو انہیں جہیز میں جو ہے ایسا دوپٹہ دیا جس پہ ہیرے اور موتی لگے ہوئے تھے، ایسے جوتے عطا کہ جن پہ سونے کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رو پڑی، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید حضرت علی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک نبی کی صاحبزادی تھی اور اتنا جہیز لے کر آئی ہے، اور یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نبی کی بیٹی ہے جس سے انبیاء بھی پردہ کرتے ہیں، اور یہ گھر میں تھوڑا سا جو ہے جہیز لے کر آئی۔ کہتے رات کو حضرت علی سوئے، آنکھ لگی، آپ نے دیکھا میں جنت میں ہوں، اور جنت میں جیسے ہی داخل ہوئے سامنے دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا ایک تخت پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت سلمان علیہ السلام کی بیٹی کنیز بن کے ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی بیوی فاطمہ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سلمان کی بیٹی ان کی کنیز ہے۔ میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا وہ دنیا تھی جہاں آپ سلمان کے بیٹی کے جہیز پر ناز کرتے ہو، یہ آخرت ہے یہاں سلمان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے تاج پہ ناز فرما رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ہماری ان بہنوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے بتائیے گا
بڑا کوشچن دیکھنے والا سننے والا ہے کہ جو آپ کی ہستی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا تو اس کے لیے انعام کیا ہے؟ دیکھیں حدیث میں تو آیا گیا، کہتے ہیں حدیث میں یہاں تک لکھا گیا کہ حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اگر اس کی موت بستر پہ آئی قیامت کے دن اللہ پاک اسے شہداء کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی ہی دلچسپ اور بڑی اہم بات ہے کہ حضرت بلال نے آذان دی ظہر کی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے رونے کی آواز آئی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر دروازے پر دستک دی، حضرت فاطمہ تشریف لائیں، پوچھا یہ امام حسین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا امام حسین کہتے ہیں میں کھیلنے جاؤں گا، اور فاطمہ الزہرا کہتی ہے آپ گھر میں چکی چلاؤ۔ تو حضرت امام حسین کو حضرت بلال نے کہا آپ کھیلنے جاؤ، تو امام حسین نے کہا کہ میری جگہ چکی کون چلائے گا؟ فرمایا آپ کی جگہ چکی جو ہے میں چلاؤں گا۔ اب حضرت بلال گھر میں چکی چلا رہے ہیں، عصر کی اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال نظر نہ آئے، مغرب کی اذان ہوگی، عشاء کی ہو گئی، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو فرما دیا جاؤ بے میرے بلال کو تلاش کرو، بلال کہاں ہے؟ اب بچے بوڑھے جو ہیں سارے گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں بلال کہاں ہے، ظہر کی اذان دی ہے، عصر نظر نہیں آیا، مغرب میں نظر نہیں آیا، عشاء میں نظر نہیں آیا۔ جب رات تہجد کا وقت ہوا تو حضرت بلال جو ہے مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا بلال کہاں تھے؟ عرض کی اللہ کے رسول فاطمہ الزہرا کے گھر میں چکی چلا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا امام حسین رو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے آج میں چکی نہیں چلاؤں گا، میں کھیلنے جاؤں گا۔ میں نے کہا بیٹا حسین تو کھیل، تیری جگہ پہ میں چکی چلاؤں گا۔ اب میرے نبی اتنے خوش ہوئے کہ اس نے میری اہل بیت سے محبت کی سبحان ہے، اللہ۔ تو آپ نے کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا، آپ نے فرمایا سنو بلال میرے در کا بھی غلام ہے اور بلال میری اہل بیت اطہار کا بھی غلام ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا عنوان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آج آپ نے پھر ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ تو جاتے جاتے پھر وہ ایک چھوٹی سی بات کہ حدیث میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو ناظرین، ہمارے لیے بطور مسلمان یہی بات بہت بڑی انعام ہے ہمارے لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کل جب حضور کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو ہمارے اعمال کیا ہوں گے اور ہم کیا چیز لے کر ان کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنے اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔